اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، نزول میں 69 نمبر پر ہے، بعد سورۃ الغاشیہ نازل ہو چکی ہے۔ ربط اس میں یہ ہے، یہاں پر ہم ایک اور دعا کرتے ہیں، اللہم ربت علی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط فرما، جس طرح آپ نے اصحاب کہف کے قلوب کو مضبوط فرمایا تھا، اسی طرح اے رب ہمارے دلوں کو بھی مضبوط فرما۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ما قبل سورت کی ابتدا تسبیح سے ہوئی، جن کا تعلق تھا ذات سے، اب اس کی ابتدا الحمد سے ہو رہی ہے، جن کا تعلق ہے کامل صفت سے۔ یا قبل ایک نعمت کا ذکر ہوا جو کہ واقع معراج تھا، یہاں پر نعمت قرآن کا ذکر ہے۔ یہاں قبل صورت میں نعمت اسراء کا ذکر تھا جو موجب شکر ہے، تو یہاں پر بطور شکر فرمایا الحمدللہ، تمام صفات کارسازی ثابت ہے صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یا قبل صورت کے اختتام ہوا تحمید پر، تو اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے تحمید پر۔ یا قبل صورت میں نفی اتخاذ الولد کا ذکر ہوا، یہاں پر بھی یہ مضمون ذکر ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے نائب بنا کر رکھے ہیں۔ دیکھیے، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الانعام تک ایک مضمون ذکر ہوا، خالق لکل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ الکہف تک دوسرا مضمون کہ مربی لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کی تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ اب سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ السبا تک ایک تیسرا مضمون ذکر ہو رہا ہے کہ مبارک فی کل شیء هو اللہ، برکت دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ علامہ نصفی فرماتے ہیں النماء والعطاء مع الخیر، تھوڑی سی چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، وہ زیادہ وقت تک چلے تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ کلمۃ تعظیم لا ينبغی لغیر اللہ، کہ برکت کا لفظ ایسا تعظیم کا کلمہ ہے جو غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتے، کہ تم یہ کہو کہ غیر اللہ میرے رزق میں برکت ڈالے، اس طرح کہنا شرک ہے۔ اور ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ برکت کا جو لفظ ہے یہ وہ معنی الدوام والثبات، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ ہے، ہمیشہ کسی چیز میں برکتیں ڈالنے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے برکت کا مفہوم اور برکت کا معنی۔ تو یہاں سے لے کر سورۃ السبا تک یہ مضمون ذکر ہے کہ برکت دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور ذات برکت دہندہ نہیں ہے۔ دعوی صورت نفی علم غیب عن غیر اللہ، کہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ والتزہید عن الدنیا بالوجوہ الثلاثہ، دنیا سے بے رغبتی کا ذکر ہے 3 وجوہ کے ساتھ۔ پہلا وجہ الدنیا تؤخذ منک کما اخذ من اصحاب الجنہ، کہ دنیا تجھ سے اس طرح لی جائے گی جس طرح باغ والوں سے لی گئی۔ دوسری بات الدنیا وقت و قلیل، کہ دنیا کا عرصہ اور وقت بہت تھوڑا ہے۔ تیسری بات الدنیا وبال علیک، کہ دنیا تیری اوپر وبال ہوگی، مصیبت ہوگی۔ خلاصہ سورہ دعوی اولا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس پر 4 واقعات ذکر ہے۔ پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا واقعہ، دوسرا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، تیسرا واقعہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ، چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ کہ بہت بڑے بادشاہ اور سلطان ہونے کے باوجود وہ ایک قوم کی بات نہیں سمجھتے تھے، تو معلوم ہوا عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ سورت کے اندر بنیادی یہ مضمون ذکر ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازی ثابت ہے للہ، اللہ کے لیے، الذی وہ ذات انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب کو۔ یہ علت ما قبل ہے،
ولم یجعل لہ عوجا، نہیں بنایا اس کے لیے عوجا کجی، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ ہے فضیلت ذاتی۔ قیما مضبوط ہے، لینذر باسا شدید، حکمت اول تاکہ ڈرائیے باسا شدید، سخت جنگ سے، سخت عذاب سے، من لدنہ اپنے طرف سے، ویبشر المؤمنین فریض اول بشارت دے ان لوگوں کو یعملون الصالحات صالحات جو عمل کرتے ہیں اچھے، ان لہم اجرا حسنا بیان مبشر بھی، یہ کہ ان کے لیے اجر ہے حسنا بہت اچھا، ماں کسی نفی وہ ٹھہرے رہیں گے اس جنت میں ابداً ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ماں قبل بھی فرمایا لِيُنذِرَ، اب بھی فرمایا وَيُنذِرَ، اعادہ بعد بعد العہد، وَيُنذِرَ الَّذِينَ ڈرائے ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا بنایا ہے اللہ نے نائب، ما لہم بھی من علم زجر نہیں ہے ان کے لیے بھی ہی اس پر من علم کوئی علم، ولا لآبائہم نہ ان کے آباء و اجداد کے لیے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم بہت بڑی بات ہے جو نکلتی ہے ان کی منہ سے۔ یہ مضمون سورۃ مریم آیت نمبر 88 میں بھی آئے گا۔ یقولون الا کذبا نہیں کہتے یہ لوگ الا کذبا مگر جھوٹ، فلعلک امر دوم برائے تسلی، فلعلک لعل برائے شفقت شاید کہ آپ اپنے آپ کو ضائع کرنے والے ہیں، علی آثارہم ان کے خاطر اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان لم یؤمنوا اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے بہذا الحدیث اس بیان پر افسوس کر کر کے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ یقین ہم نے بنایا جو کچھ زمین میں ہے زینۃ اللہ اس زمین کی معمولی سی زینت، معمولی سی زینت، زینتاً اس کے اوپر تنوین تحقیر کے لیے ہے، لیبلوہم تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے، ایہم احسن عملا کہ کون ان میں سے اچھا عمل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا یقیناً ہم کرنے والے ہیں جو کچھ اس زمین میں ہے، صعیداً میدان جرزاً ہموار جس میں سبزہ نہ ہو، ام حسبتا جواب ہے شبہ اول کا، کیا مطلب آپ کا خیال یہ ہے، آپ کا گمان یہ ہے کہ آپ کا معراج پر جانا زیادہ تعجب کی بات ہے بھائی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف اس سے زیادہ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کئی سال سوئے رہے، انہیں اپنے آپ کا کوئی پتہ نہیں تھا، ام حسبتا آپ گمان کرتے ان اصحاب الکہف یقیناً غار والے والرقیم رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں تھی، الرقیب یا تو یہ اسم القریہ اس گاؤں کا نام ہے جہاں پر ان اولیاء اللہ نے ہجرت کیا، یا اسم السجیل یہ اس دفتر کا نام ہے، اس رجسٹر کا نام ہے جس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ فلاں وزیر کا بیٹا بھاگ گیا ہے، فلاں بادشاہ کا بیٹا بھاگ گیا ہے، یا الرقیم بمعنی المرقوم الذی کتب فیہ اسماؤہم وہ چیز مراد ہے جس میں ان کے نام لکھے گئے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا تھے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے، اذ اول فتیہ جب پناہ پکڑ لی نوجوانوں نے الی الکہف غار کے طرف، فقالوا مسلک الاولیاء فی مسألۃ الدعاء اولیاء اللہ نے کس کو پکارا؟ صرف اللہ کو پکارا، فقالوا پس وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کرے من لدنک اپنی طرف سے رحمتاً بڑی رحمت، وہیئ لنا آسان کرے ہمارے لیے من امرنا ہمارے کام میں سے رشداً ہدایت کی راہ، یا رشداً
اسباب ہجرت میں آسانی عطا فرما کر فضربنا علی آذانہم پس ہم نے ان کو تبکی دی ان کے کانوں پر فضربنا علی آذانہم پس ہم نے ان کو ان کے کانوں پر تبکی دی فی الکہف غار میں سنین عددا گنتی کے چند سال ہم نے تبکی دی یعنی ان کے کانوں پر ہم نے پردے بنا دیے ثم بعثناہم حکمت اول پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں ای الحزبین کہ دو جماعتوں میں سے ای الحزبین کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت احصا زیادہ گنتی کرنے والا ہے زیادہ شمیر کرنے والا ہے لما اس مدت کو لبسو امدا جو ٹھہرے رہے وہ جو وقت انہوں نے گزارا امدن باعتبار مدت کے کون ہیں جنہیں اپنی مدت پوری یاد ہے دیکھے فضربنا علی آذانہم ہم نے ان کے کانوں پر تبکی دی ایک ہوتے وہ نومی خفیف جس کا اثر فقط آنکھوں پر ہوتا ہے دوسرا ہے نومی شدید جس کا اثر آنکھوں اور کانوں دونوں پر ہو تو ہم نے ان کو اس طرح سلا دیا کہ کانوں پر آنکھوں پر ان کا اثر ہوا اب یہاں پر فرماتے کہ تاکہ جان لے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت احصا لما لبثوا امدا دو جماعتوں سے مراد وہ دو جماعت مراد ہے کہ آیت نمبر 18 میں جن کا تذکرہ ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ یہ دو جماعتیں مراد ہے نانو نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں پر نباہم ان کے واقعے کو بالحق کے حق کے ساتھ انہم فتنتن یقیناً یہ چند نوجوان تھے امر اول آمنوا بربہم جنہوں نے ایمان لایا اپنے رب پر وزدناہم ہدا ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدن ہدایت میں وربطنا علی قلوبہم ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگایا اذ قاموا اس کا تعلق ہے ربطنا کے ساتھ اذ قاموا جب وہ کھڑے ہو گئے بیانی توحید کے لیے فقالوا بس انہوں نے نعرہ لگایا بس وہ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض ہمارا مالک آسمان و زمین کا مالک ہے لن ندعو من دونہ الہا ہرگز ہم مدد نہیں کریں گے ہم نہیں بلائیں گے من دونی اللہ کے علاوہ الہاً کسی کو الہ سمجھ کر لقد قلنا اذا شططا تحقیق کہیں گے ہم اس وقت شططا ظلم کی بات زیادتی کی بات ہاؤلاء قومنا یہ ہے ہمارے قوم اتخذوا من دونہ آلہہ جنہوں نے بنا کر رکھے اللہ کے علاوہ آلہۃً اور معبود لولا یأتون علیہم بسلطان بین کیوں نہیں لے کر آتے یہ لوگ علیہم علی عبادتہم ان کے عبادت پر بسلطان بین واضح دلیل فمن اظلم کون ہے سب سے بڑا ظالم ممن اس سے افترا جو گھڑتے اللہ پر کذباً جھوٹ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ جب تم الگ ہو گئے ان سے وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اس آیت کے بارے میں دو توجیہات ہے پہلا توجیہ یہ ہے وَمَا يَعْبُدُونَ مَا موصول ہے جب تم ان سے جدا ہو گئے اور ان سے جن کی یہ لوگ پوجا اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرا قول یہ کہ ما نفی ہے یہ جملہ معترض ہے اللہ کی جانب سے اور اس میں اصحاب کہف کی تعریف ہے یہ ایسے نوجوان تھے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے فاؤ الی الکہف پناہ پکڑو غار کے طرف ینشر لکم ربکم پلائے گا تمہارے لیے تمہارا رب من رحمتی اپنی رحمت کو ویہیئ لکم مہیا کر دے گا تمہارے لیے
من امرکم تمہارے معاملے میں سے مرفقاً آرام کے اسباب، اللہ تعالیٰ تمہیں آرام دیں گے، آرام کے اسباب دیں گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ دیکھیں گے آپ سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم ایک طرف پر جاتا تھا ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ جب وہ سورج غروب ہوتا تھا، تقرضهم ذات الشمال پھرتا تھا ان سے بائیں طرف، تاکہ سورج کے شعاع ان پر براہ راست نہ پڑے۔ اوم فی فجوۃ منہ یہ لوگ غار کے کھلی جگہ میں تھے، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں تھی، من یہد اللہ فہو المہتد جس کو اللہ ہدایت دے بس وہ ہے سیدھی راہ پر چلنے والا، ومن یضلل جس کو اللہ گمراہ کرے فلن تجد لہ ولیا مرشدا نہیں پاؤ گے آپ اس کے لیے ولین کوئی دوست، مرشدن کوئی ہدایت دینے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا آپ گمان کریں گے ان پر ایقاظاً کہ وہ جاگے ہوئے، یہ ہے طریقہ حفاظت۔ وَهُمْ رُقُودٌ حال یہ کہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ہم ان کے کروٹیں تبدیل کرتے رہتے تھے، دائیں طرف، وذات الشمال بائیں طرف، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا باسط پلانے والا تھا، ذِرَاعِهِ اپنے بازو کو، بالوسیط دروازے کے چوکٹ پر، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر آپ جان کر دیکھتے ان کو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو پھر جاتے تھے ان سے بھاگ کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور بھر جاتے تھے ان سے ڈر میں، آپ کا دل ڈر سے بھر جاتا۔ کیوں کئی سال ہو گئے تھے، آنکھیں کھلی تھی، بڑے بڑے بال تھے، ان کے ناخن بڑے ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے آپ بھاگ جائیں گے۔ یا اشارہ ہے مخاطب آپ اس سے بھاگ جاتے اور رعب کی وجہ سے، اولیاء اللہ کے چہروں میں قسم کا رعب ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ وَأَصْنَاهُمْ کاف لِبَيَانِ الْکَمَالِ کَمَا أَنَمْنَاهُمْ جس طرح ہم نے ان کو سلایا تھا، كَذَلِكَ وَأَصْنَاهُمْ اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ سوال کرے ایک دوسرے سے اپنے آپس میں۔ قال قائل منهم کہنے والا ان میں سے، کم لبستم کتنا وقت گزارا تم نے غار میں؟ قالوا وہ کہنے لگے، لبسنا یوما او بعض یوم ہم نے وقت گزارا ایک دن، او بعض یوم بل بعض یوم بلکہ دن کا بعض حصہ۔ قالوا وہ کہنے لگے، ربکم اعلم تمہارا رب خوب جانتے بما لبستم اس مدت کو جو تم نے گزارا، فبعثوا احدکم بس بھیجو احدکم اپنے ساتھی میں سے کو بورقکم اس چاندی کے سکے کے ساتھ، الی المدینۃ شہر کے طرف، فلینظر پس چاہیے کہ دیکھے، ایہا ازکی طعاما کون سا ہے پاک طعام، کسی مشرک کا ذبیحہ لے کر نہ آئے، فلیاتکم برزق من چاہے کہ وہ لے کر آئے تمہارے پاس، برزق خوراک منہ اس شہر سے، ولیتلطف چاہیے کہ نرمی کر کے چلے، ولا یشرن بکم احدا خبردار نہ کرے تم پر کسی ایک کو، انہم یظہروا یقیناً اگر یہ لوگ خبردار ہو گئے، علیکم تم پر، یرجموکم تمہیں پتھروں میں چھپائیں گے، تمہیں سنسار کریں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں واپس لوٹائیں گے اپنے دین میں، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا ہرگز تم اس وقت کامیاب نہیں ہوں گے ہمیشہ۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے مطلع کر دیا ان پر ان لوگوں کو، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ یقین کرے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ تَفْصِيلٌ یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ جب وہ جھگڑنے لگے اپنے آپس میں امرہم ان کے معاملے کے بارے میں،
فقالوا کافر کہنے لگے ابنوا علیہم بنیانا بناؤ اس پر بنیانن ایک قبہ ایک تعمیر بناؤ ایک قبہ بناؤ ایک گنبد بناؤ ربهم اعلم بہم ان کا رب ان کے احوال کو زیادہ جانتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اولیاء اللہ تھے فوت ہو گئے کئی سال تک سوئے رہے، اس کے بعد دو گروہ ہو گئے، ایک موحدین کا انہوں نے کہا ان کے قریب ایک مسجد بناؤ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اولیاء اللہ عابد تھے معبود نہیں تھے۔ دوسرا گروہ مشرکین کا تھا، انہوں نے کہا اس کے اوپر مزار بناؤ مزار۔ القول الثانی دوسرا قول یہ کہ مشرکین میں دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا مسجد بناؤں کیونکہ اولیاء اللہ کے قبروں کے قریب جو مسجد بنائی جاتی ہے وہ بابرکت ہوتی ہے، ازرہ المعانی۔ قال الذین غلبوا علی امرہم کہنے لگے وہ لوگ غلبوا جو غالب ہو گئے تھے علی امرہم ان کے معاملے میں حکمران تھے، لنتخذن علیہم مسجدا ضرور بضرور بنائیں گے ہم ان پر مسجدن مسجد، یعنی حولہم اس کے قریب ہم مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ان قریب یہ لوگ کہیں گے ثلاثۃ تین تھے رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون یہ لوگ کہیں گے خمسۃ پانچ تھے سادسہم کلبہم چٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب یہ نشانیاں لگانا ہے بن دیکھے۔ ویقولون یہ لوگ کہیں گے سبعۃ سات تھے وثامنہم کلبہم ساتواں ان کا کتا تھا، قل کہہ دیجئے اے میرے رب، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ربی اعلم بعدتہم میرا رب ان کے گنتی اور تعداد کو زیادہ جانتے ہیں، ما یعلمہم الا قلیل نہیں جانتے ہیں ان کو الا قلیل مگر بہت تھوڑے بندے۔ یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا من القلیل انہی قلیل میں سے میں بھی ایک ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا، فلا تمہاری فیم بس آپ بحث نہ کریں ان کے ساتھ، الا مراء ظاہرا مگر سرسری باس مباحثہ، ولا تستفت فیم اور آپ تحقیق نہ کریں ان کے بارے میں، منہم ان یہود سے عادن کسی ایک سے، آپ ان یہودیوں سے ان کے بارے میں نہ پوچھیے۔ دیکھیے اصحاب کہف وہ 7 آدمی تھے، اس پر دلائل سب سے پہلی بات یہ ہے ما قبل اللہ رب العزت نے 2 اقوال ذکر کی ہے، اس پر تردید کی ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ایک قولی دوسرا قولی، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، ان دونوں اقوال پر اللہ نے تردید فرمایا رجمم بالغیب یہ نشانی لگانا ہے بندے کے۔ تیسرا قول اللہ نے فرمایا ویقولون سبعۃ یہ لوگ کہیں گے 7 تھے وثامنہم کلبہم آٹھواں ان کا کتا تھا، اس قول کی اللہ نے تردید نہیں فرمائی، معلوم ہوا کہ وہ 7 افراد تھے۔ دوسری دلیل یہ ہے ما قبل آیت نمبر 18 دیکھیے، آیت نمبر 18 قال قائل منہم کم لبستم ایک کہنے والا کہنے لگا کتنی دیر تم نے وقت گزارا اس غار میں، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم کہنے لگے وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو تیسری جماعت نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبستم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو مدت تم نے گزارا۔ دیکھیے قالوا جمع کا صیغہ ہے، دوسرے نمبر پر قالوا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا کم از کم اقل مقدار 3 افراد ہے، تو 3 اور 3 6 ہو گئے۔ قال قائل منہم ایک کہنے والے نے کہا، تو اس اعتبار سے 7 افراد تھے 7 افراد۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ وثامنہم کلبہم یہاں پر واو ثمانی ہے جو استقلال پر دال ہے،
جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 112 میں گزر چکا ہے۔ واو سماعیہ استقلال پر دال ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ 7 افراد تھے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اصحاب کہف کا واقعہ ذکر ہوا۔ اتنے بڑے اولیاء اللہ تھے، لیکن انہیں اپنے احوال کا پتہ نہیں تھا کہ کتنے مدت وہ غار میں رہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ ایسے دوسرا واقعہ ذکر فرما رہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کفار مکہ نے کچھ سوالات پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جواب دوں گا، انشاءاللہ بھول گئے، تو کئی دن وہی میں تاخیر ہو گئی۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ نہ کہیے کسی چیز سے متعلق لیکن میں اس کو کل کرنے والا ہوں، إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، متصلاً آپ کا ہے، إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے اگر استثناء متصل ہو تو یہ مؤثر ہوگا، مغیر ہوگا کلام سابق کے لیے، اگر بعد میں ہو تو یہ مؤثر نہیں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اس کے برعکس تھا، وہ فرماتا تھا چاہے متصل ہو یا غیر متصل ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو استثناء ہے یہ مؤثر ہوگا۔ اس وقت جو خلیفہ تھے، خلیفہ منصور کے گورنر نے ان سے کہا کہ امام صاحب رحمہ اللہ تیرے دادا کے خلاف کرتا ہے کہ استثناء کو اس وقت مغیر مانتے جب متصل ہو، جب متصل نہ ہو تو اس کو مغیر نہیں مانتا۔ امام صاحب سے خلیفہ نے کہا آپ واقعی میرے دادا کے خلاف کرتے ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ تو آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اگر ابن عباس کے مسلک پر عمل کیے تو آپ کی خلافت ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ انہوں نے فرمایا اس طرح، یا پر آپ کے ہاتھ پر کوئی بیعت کرے کہ گھر میں جا کر کہے گا اگر اللہ چاہے، تو آپ کے قول کے مطابق استثناء چاہے متصل ہو یا غیر متصل ہو مغیر ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی بیعت میں اس کو شک ہوا تو آپ کی خلافت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس پر خلیفہ منصور لاجواب ہو گئے۔ یہ تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دانائی، علم۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا آتا تھا، تمہیں کیا آتا ہے؟ بعد میں پیدا ہو گئے اور ایسی شخصیت پر اعتراض کرتے ہو جو تابعی بالروایت والرؤیت ہے۔ الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جب متصل ہو تو یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائے، اس وقت ازراہ تبرک۔ وقل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، عسیٰ ان یہدینی ربی، قریب ہے کہ رہنمائی کرے میرا رب، لأقرب من ھذا رشدا، زیادہ قریب اس سے رشدن ہدایت کے اعتبار سے۔ وَلَبِثُوا فِی کَہْفِہِمْ، انہوں نے وقت گزارا اپنے غار میں، 300 سنین، 300 سال شمسی حساب سے، وَازْدَادُوا 9، اضافہ کیا انہوں نے 9 سال قمری حساب سے۔ قمری حساب انقص ہوتا ہے شمسی حساب سے، اس وجہ سے فرمایا وَازْدَادُوا 9۔ خلاصہ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتے تھے اس مدت کو جو ٹھہرے رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کے غیب کا علم ہے۔ ابصر بہ واسمع، واہ دیکھنے والا ہے اللہ، واسمع واہ سننے والا ہے اللہ۔ یہ ابصر و اسمع یہ صیغہ تعجب ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ان کے لیے من دونہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی مختار، کوئی دوست۔ ولا یشرک بحکمہ احدا، اللہ شریک نہیں ٹھہراتے فی حکمی، فی غیبی و فی قضائی، احدا کسی ایک کو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ، پڑھیے جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے کتاب، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کو پڑھیے۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو۔ المراد منہ آیات التوحید، اللہ کی توحید کے آیات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا،
نہیں پاؤ گے آپ من دون اللہ کے علاوہ ملتادا جائے پناہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ جمع رکھو نفسک اپنے نفس کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم جو پکارتے اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح و شام کثرت سے اللہ کو پکارتے ہیں یریدون وجہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں ولا تعد عیناک عنہم ولا تعد نہ پھیرے آپ کے آنکھیں ان سے آپ ان سے اپنی توجہ کو نہ ہٹائیے ترید زینت الحیات الدنیا چاہتے آپ دنیا کی زندگی کو ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا تابعداری نہ کرے اس کا جس کے دل کو ہم نے غافل کیا عن ذکر اپنے کتاب سے واتبع ہوا اس نے تابعداری کی اپنے خواہشات کا وکان امرہ فرطا ہے اس کا معاملہ فرطا زیادتی میں ظلم میں وقل کے دیجئے میرے پیغمبر الحق من ربکم حق ثابت ہے تمہارے رب کے طرف سے فمن شاء فلیؤمن پس جو چاہے تو ایمان لے آئے ومن شاء فلیکفر جو چاہتا ہے تو پس وہ کفر کرے امر للتحدید چاہے کفر کرتے ہو چاہے ایمان لاتے ہو تمہیں بدلہ دیا جائے گا انا اعتدناک تخویف اخروی یقینا ہم نے تیار کے لیے ظالمین ظالموں کے لیے نارن ایسی آگ احاط بہم سرادقها کہ احاطہ کریں گے ان کا سرادقها آگ کے شغلے وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر یہ فریاد کریں گے یغاث بماء ان کی فریاد قبول کی جائے گی کالمہلی تیل کا میل کچیل تیل کے میل کچیل کے ساتھ قلائی کا جو تلچٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ ان کے فریاد کو قبول کی جائے گی یشوی الوجوہ جو بون کر رکھ دے گا چہروں کو بیس الشراب بہت برا ہے پینا وسات مرتفقہ بہت برا ہے آرام کی جگہ ان الذین بشارت یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعاملوا الصالحات عمل کرتے رہے نیک انا لا نضیع اجر من احسن عملا یقیناً ضائع نہیں کرتے ہم اجر ان کا جنہوں نے اچھے اعمال کیے اولئک لہم جنات عدن ان کے لیے باغات ہوں گے ہمیشگیری کا تجری من تحتہم الانہار جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی یحلون فیہا من اساور انہیں پہنائے جائیں گے اس جنت میں من اساور بڑے بڑے کنگن من ذہب سونے کا ویلبسون ثیابا پہنیں گے یہ لوگ کپڑے خضرا من سندس باریک سبز ریشم کا واستبرق موٹی ریشم کا متکئین فی علی الارائک تکیہ لگائیں گے وہ اس میں علی الارائک تختوں پر نعم الثواب واہ بدلہ ہے کتنا اچھا بدلہ ہے وحسنت مرتفقہ اور کتنا ہی اچھا ہے آرام کی جگہ وضرب لہم یا سے خصاصت الدنیا بالوجوہ الثلاثہ وضرب لہم بیان فرمائیں ان کے لیے مثل الرجلین دو آدمیوں کی مثال ایک کا نام یہوذا تھا دوسرے کا نام قطروس تھا یا کوئی اور نام تھا جعلنا لأحدہما ہم نے دیے تھے ان میں سے ایک کو جنتین دو باغ تثنیہ کثرت کے لیے ہر طرف سے باغ تھے من اعناب انگور کا وحففناہما بنخل چھپا کر رکھا تھا ہم نے ان دونوں باغوں کو بنخل کھجور کے ساتھ ارد گرد کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے وجعلنا بینہما زرعا ہم نے ان کے درمیان میں ایک فصل بھی بنا کر رکھا تھا کلتا الجنتین یہ دونوں باغ آتت اکلها دیتی تھی اپنے پھلوں کو ولم تظلم منہ شیئا ولم تنقص منہ شیئا اس سے ذرا بر بھی کمی نہیں کرتی تھی ظلم بمعنی تنقص جیسا کہ سورۃ الفاطر آیت نمبر 33 میں آئے گا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَارًا ہم نے ان کے درمیان نہروں کو جاری کیا تھا
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے تھے اور ساز و سامان اس کے علاوہ بھی اور پل بھی تھے۔ فقال لصاحبہ، پس اس نے کہا اپنے دوست سے، وہ یحاورہ، حال یہ کہ اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اس پر۔ انا اکثر منک، میں زیادہ ہوں تجھ سے، مالن مال کی دیوار سے، واعز نفرا، عزت والا خاندان کی دیوار سے، نفری کی دیوار سے، ودخل جنت، وہ داخل ہو اپنے باغ میں، وہ ظالم لنفسہ، عالیہ کہ یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ قال ما اظن، مرض اول، انکار من التوحید، کہنے لگا یہ ما اظن، میں گمان نہیں کرتا، ان تبید ہذی ابدا، کہ فنا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے یہ باغ، ابداً ہمیشہ میری زندگی تک۔ وما اظن الساعہ، انکار قیامت، میں گمان نہیں کرتا قیامت پر قائم ہونے والا، کہ قیامت قائم ہو جائے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر بالفرض مجھے لوٹا بھی دیا جائے، الی ربی، اپنے رب کے طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، ان قریب میں پاؤں گا بہتر جگہ اس سے، منقلبا، پلٹنے کے دیوار سے۔ قال له صاحبہ، کہنے لگا اس کو اس کے دوست، وہ یحاور، حال یہ کہ اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا، اکفرتا، اشرکتا، آئے تو انکار کرتے، شرک کرتا ہے، بالذی، اس ذات کا، خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، تمہارا مادہ بعید وہ مٹی تھا، ثم من نطفۃ، پھر ایک گندے نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر برابر کیا تجھے ایک آدمی، لیکن انا، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، واللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ احدن، کسی ایک کو بھی۔ ولولا، کیوں نہیں، اس دخلت جنتک، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا، ما شاء اللہ، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ کے توفیق کے ساتھ، ان ترنی انا اقل منک، کہ میں تجھ سے کم ہوں، مالن، مال کے دیوار سے، وولدن، اولاد کے دیوار سے، فعسى ربی، قریب ہے میرا رب، ایوتینی خیرا من جنتک، دے دیں گے بہتر، من جنتک، تیرے باغ سے، ویرسل علیہا حسبانا، بیچ دیں گے اس پر، حسبانا، آگ کا بگولا، من السماء، اوپر سے پتھر برسائیں گے، فتصبح صعیدا زلقا، ہو جائے گا یہ باغ صعیدا، ہموار، چٹیل میدان، زلقا، پسلنے والا، او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائیں گے اس کے پانی غورا، خشک، فلن تستطيع له طلبا، ہرگز طاقت نہیں رکھو گے اس کے لیے، طلبا، ڈھونڈنے کا، احیط بثمرہ، اس کے سارے پھلوں کا احاطہ کیا گیا، باغ ہلاک ہوا، فاصبح یقلب کفیہ، فشروع ہوا یقلب کفیہ، اپنے ہتھیلی کو ملتا رہا، علی ما انفق فیہ، اس پر جو انہوں نے خرچ کیا تھا اس پر، یہ خاویۃ علی عروشہا، حال یہ کہ یہ باغ گرا ہوا تھا علی عروشہا، اپنے چھتوں پر، ویقول، کہنے لگا، یا لیتنی، کاش، لم اشرک بربی احدا، کہ میں شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، ولم تکن لہ فئہ، نفی شفاعت قہری، نہیں تو اس کے لیے کوئی جماعت ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے عذاب سے، وما کان منتصرا، نہ وہ خود اپنا بدلہ لے سکتا تھا، ہنالک الولایہ، اس وقت اختیار، للہ، خاص اللہ کے لیے تھا، الحق، یقینی طور پر، وخیر ثوابا، یہ اللہ بہتر ہے اعتبار بدلے کا، وخیر عقبا، بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی خساست کی دوسری وجہ، الدنیا وقتها قلیل،
کہ دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ واضرب لہم بیان فرمائیے ان کے لیے مثل الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی حالت کو، کماء انزلناہ من السماء، مثل اس پانی کے جس کو ہم اتارتے اوپر سے، فاختلط بہ نبات الارض، کہ زمین کا نباتات اس کے ساتھ مل جاتے، گنجان ہو جاتے، فاصبح حشیما، سو جاتے وہ ریزہ ریزہ، تزرور الرياح، جس کو پھینک دیتا ہے ہوا اس کو پھینک کر لے جاتی ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، ہے اللہ ہر چیز پر مقتدرا، پوری قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون، مال والبنون اولاد، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت اور بناوٹ ہے، والباقیات الصالحات، دنیا کی زندگی کا بناوٹ ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہے تیرے رب کے ہاں ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ ویوم نسیر الجبال، یہ تیسری بات تھی، الدنیا وبال علیک، دنیا تجھ پر وبال ہوگی۔ ویوم نسیر الجبال، جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وتری الارض، دیکھیں گے آپ زمین کو، بارزتاً، سامنے ظاہر، وحشرناہم، ہم ان سب کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی، وعرضوا علی ربک صفا، پیش کیے جائیں گے یہ لوگ آپ کے رب پر صفاً، صف در صف، لقد جئتمونا کما خلقناکم، اللہ فرمائیں گے تحقیق تم آئے ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار۔ یہ ہے تذلیل للمجرمین۔ بل زعمتم، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نہیں بنائیں گے تمہارے لیے موعدا، کوئی وعدہ، کوئی وعدے کا ٹھکانہ، تم تو سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی الکتاب امنامہ، فتر المجرمین، آپ دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، ڈرنے والے ہوں گے، مما اس سے، فی جو اس میں اپنے اعمال کی وجہ سے، ویقولون، کہیں گے یہ لوگ، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہے ہمارے لیے، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس امن نامے کو، لا یغادر صغیرہ، جس نے نہیں چھوڑی ہے صغیرتاً، کوئی چھوٹی بات، ولا کبیرتاً، کوئی بڑی بات، الا احصاها، مگر اس کو گن کر رکھا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، پائیں گے یہ لوگ ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، حاضرا، سامنے موجود، ولا یظلم ربک احدا، ظلم نہیں کرتا آپ کا رب۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ربط یہ ہے ما قبل تزہید من الدنیا کا ذکر ہوا، بالوجوہ الثلاثہ، کہ دنیا کے ساتھ جی نہ لگاؤ۔ اب یہاں پر دنیا کے محبت ڈالنے والوں کا ذکر ہے، نیز یہاں پر یہ بات بھی ذکر ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے سے اجتناب کرو، جو کہ شیطان ہے، اس سے ضرور اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف، فسجدوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا، کیوں؟ کان من الجن، وہ تھا جنوں میں سے، ففسق عن امر ربی، فخرج عن امر ربی، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ افتتخذون، تم بناتے اس کو، وذریتہ، اس کے اولاد کو، اولیاء، دوست، من دون، میرے علاوہ، وہم لکم عدو، معنی اول، حال یہ کہ یہ لوگ تمہارے لیے دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے، بدلا، بدلے کا چیز، ما اشہدتم، معنی دو، میں نے انہیں حاضر نہیں کیا تھا، خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کے پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ ان کے نفسوں کے پیدائش کے وقت،
وما كنت متخذ المضلین عضدا، نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہوں کو عضداً مددگار۔ ویقول تخویف اخروی، اس وقت کو یاد کرو فرمائیں گے اللہ، نادو شرکایا، بلاؤ میرے ان شریکوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، فدعوہم پس یہ لوگ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم پس وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا ہم بنائیں گے ان کے درمیان موبقا ہلاکت کی آٹ۔ اگر عابدین معبودین دونوں مشرک ہو تو ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے اگر معبودین موحد ہو تو ان کے درمیان آڑ ہوگی، وہ جنت جائیں گے، یہ عابدین جہنم جائیں گے۔ اور المجرمون دیکھیں گے مجرم لوگ النار آگ کو، وظنوا بس وہ یقین کریں گے انہم واقعوا یقیناً یہ لوگ گرنے والے اس آگ میں، ولم یجدوا عنہا مصرفا نہیں پائیں گے یہ لوگ عنہا اس آگ سے مصرفا پھرنے کی جگہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا زجر تحقیق پیر پیر کر بیان کیا ہم نے فی ھذا القرآن اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر قسم کا عمدہ مضمون، وکان الانسان اکثر شین جدلا ہے انسان اکثر شین کل شین تمام چیزوں سے جدلاً جھگڑا کرنے والا سب سے جھگڑ مار انسان ہے۔ وما منع الناس نہیں رو کے رکھے الناس لوگوں کو ایؤمنوا من ایؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لے آئے، اذ جاءہم الہدی جب آئی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا ربہم اور بخشش طلب کرے اپنے رب سے، الا ان تاتیہم سنت الاولین یہ کہ آ جائے ان کے پاس پہلے لوگوں کے عذاب کا طریقہ، او یاتیہم العذاب قبولا یا آ جائے ان کے پاس عذاب قبولاً سامنے مختلف قسم کے عذاب آئے۔ وما نرسل المرسلین نہیں بیچتے ہم المرسلین بیچنے والوں کو الا مبشرین و منذرین مگر بشارت دینے کے واسطے اور ڈرانے کے واسطے، یجادل الذین زجر جھگڑتے ہیں وہ لوگ جن نے کفر کیا بالباطل بسبب باطل، بالباطل بات سبب یہ ہے باطل سبب کے ساتھ جو کہ مختلف شبہات ہیں، لیدعوا بالحق تاکہ کمزور کرے اس کے ذریعے سے حق کو، واتخذوا آیاتی انہوں نے بنایا میری آیات کو، وما انذروا اور ان کو اس عذاب کو کہ جس عذاب سے وہ ڈرائے گئے، ہزوا ان کو مذاق بنایا۔ ومن اظلم کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن اس سے ذکر بآیات ربہ جنہیں نصیحت دی جاتی اپنے رب کی آیات کے ساتھ، فاعرض عنہا پس وہ منہ موڑ لیتے اس سے، ونسیا اس نے بلا دیا ما وہ سزا قدمت یدا ان اعمال کا سزا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان یفقہوا قرآن مجید کے سمجھنے سے، وفی آذانہم وقرا ان کے کانوں میں وقرن بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى ثَمَرًا اگر تم بلاتے انہیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ہرگز یہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے ابداً ہمیشہ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ تیرا رب بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا اگر اللہ انہیں پکڑتے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے کیے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ البتہ جلدی دے دیتے انہیں عذاب، بل لهم موعد بلکہ ان کے لیے عذاب کے ایک وعدہ ہے، لن یجدوا من دونی موئلا نہیں پائیں گے یہ لوگ من دونی اس کے آگے موئلا جہ فرار جہ پناہ۔ وتلک القرى یہ بستی والے تھے اہلکناہم جنہیں ہم نے ہلاک کیا تھا، وتلک القرى اہلکناہم جنہیں ہم نے ہلاک کیا تھا، معود فی الذہن مراد ہے جو تمہارے ذہنوں میں ہے، یہ بستی والے تھے جنہیں ہم نے ہلاک کیا تھا، لما ظلموا جب ان نے ظلم کیے، وجعلنا لمہلکہم موعدا ہم نے مقرر کیا ہے لمہلکہم ان کے ہلاکت کے لیے موعدا ایک وعدہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ یا سے تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا اے موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تو نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے،
اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو حضرت خضر علیہ السلام کے 3 باتوں کو ضرور جانتے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی باتوں کا علم نہیں تھا۔ معلوم ہوا عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی متصرف نہیں ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں ما فعلت عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ رب کے اختیار سے ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، کسی نے سوال کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ بات اگرچہ درست تھی، کیونکہ پیغمبر کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے اللہ کے مخلوق میں، لیکن رب کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ رب نے فرمایا جاؤ دارالعلوم خضر میں داخل ہو جاؤ، جاؤ دارالعلوم خضر میں داخل ہو جاؤ، ہم نے ان کو وہ کچھ علوم دیے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلی واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو اس وقت کو جو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے نوکر سے، اپنے دوست سے، مراد اس سے حضرت یوشع تھے۔ لَأَبْرَحُ، ہمیشہ ہم چلتے رہیں گے، حتیٰ بلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ پہنچ جائے 2 دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ۔ مراد اس سے بحر روم اور بحر فارس ہے، یا کوئی اور مراد ہو۔ او امضیو حقبہ، یا چلتے رہیں گے ہم حقبہ کئی صدیہ۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ، نسی حوتہما، وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو، اپنے مچھلی کو بھول گئے۔ سوال یہ کہ نسیان تو فقط یوشع سے ہوا تھا، یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا کہ وہ دونوں بھول گئے۔ اس کا جواب یہ ہے حضرت یوشع بتانا بھول گئے، حضرت موسیٰ پوچھنا بھول گئے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، بس بنایا اس نے اپنا راستہ فی البحر، دریا میں، سرباً سرنگ کے شکل میں۔ سوال یہ ہے کہ مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں گھسنا یہ امر خارق ہے، اس کا نسیان تو نہیں ہونا چاہیے۔ جواب یہ چونکہ حضرت یوشع آئے روز ان جیسے معجزات کو دیکھتے تھے، اس لیے اس سے نسیان ہوا۔ فرمایا فنسی حوتہما فلما جاوزا، جب وہ تھوڑے سے آگے چلے، آگے بڑھے، قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ، اپنے نوکر سے، اپنے ہم سفر سے، آتنا غدانا، لے ہمارے پاس غدانا ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق ہمیں مل گیا اپنے سفر سے نصبا، تھکاوٹ، ہم تک گئے، کیونکہ یہ جو سفر تھا یہ بغیر مقصد کے تھا۔ قال فرمایا حضرت یوشع نے ارأیت، تعجب ہے، مجھے خبر دے، مجھے بتلا دے، اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے پناہ لی اس چٹان کی طرف، فانی نسیت الحوت، یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان، مجھ سے اس کو صرف شیطان ہی نے بلایا، ان اذکری، کہ میں اس کو یاد کرتا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بنائے اس نے اپنا راستہ فی البحر، دریا میں، عجبا، عجیب۔ قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذالک ما کننا نبغی، یہی وہ جگہ ہے جنہیں ہم تلاش کرتے تھے۔ فرتد علی آثارہم، پیچھے لوٹے، علی آثارہم، اپنی نشانات پر، قصصا، بات کرتے ہوئے، فوجد عبدا، بس ان نے پا لیا ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتینا رحمت من عندنا، جنہیں ہم نے رحمت دی تھی، رحمت سے مراد نبوت ہے، جنہیں ہم نے نبوت دی تھی، من عندنا، اپنے طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے انہیں سکھایا تھا اپنے طرف سے، علما، خاص علم، انہیں علمی تکوینی دی گئی تھی۔ قال لہ موسیٰ، فرمایا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے،
حل اتبعک، آیا میں تیرا تابعداری کر سکتا ہوں، علی ان تعلمنی، اس شرط پر کہ تو مجھے سکھائے گا، مما اس سے علمت جو تجھے سکھایا گیا، رشدن کچھ ہدایت کی باتیں، کچھ رہنمائی کی باتیں۔ قال فرمانے لگے حضرت خضر علیہ السلام انک لن تستطیع معی صبرا، ہرگز تو طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبرن صبر کا، وکیف تصبر، کس طرح تو صبر کر سکتا ہے، ما لم تحط به خبرا، اس پر کہ احاطہ نہیں کیا اپنے اس پر، خبرن خبرداری کے لحاظ سے، تجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستجدنی، قریب تو مجھے پاؤ گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرا صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، میں نافرمانی نہیں کروں گا تیرا، امرن کسی کام میں۔ قال فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے فإن اتبعتنی، اگر تو میرا تابعداری کرتا ہے، فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ شروع ہو جاؤ میں آپ کے لیے، منہ اس سے ذکرن کچھ نصیحت کی بات، اگر میں خود ذکر کروں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سوال نہیں کرنا ہے۔ کہ دیکھیے یہاں پر آداب السبعہ ذکر ہے کہ متعلم شاگرد کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، متعلم استاذ کا مطیع ہو۔ یہاں پر فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، قال له موسیٰ هل اتبعک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میں تیرا تابعداری کر سکتا ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ متعلم استاذ کے لیے مطیع ہوگا۔ دوسری بات یہ فرمایا علی ان تعلمنی، یہ کہ تو مجھے سکھائے۔ متعلم اپنے آپ کو متعلم سمجھے، استاد نہ سمجھے۔ استاذ کے سامنے اگر اپنے آپ کو استاد سمجھتا ہے تو کچھ ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے مما علمت، اس میں سے آپ مجھے سکھائے جو آپ کو تعلیم دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاذ کے برابر ہونے کی کوشش بھی نہ کرے کہ استاذ کے سامنے بڑا بنتا ہے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے اس کو عالم بھی سمجھے، مما علمت، جو تجھے سکھایا گیا۔ شاگرد کا یہ نظریہ ہونا چاہیے استاذ کے بارے میں کہ استاد کو عالم بھی سمجھے کہ آپ عالم ہو۔ پانچواں نظریہ، پانچواں ادب یہ ہے رشدن، یہ نظریہ رکھے کہ استاذ کا علم میرے لیے مفید ہے۔ اور چھٹا ادب یہ، اگر استاذ اس پر غصہ کرے تو وہ صبر بھی کرے، انک لن تستطیع معی صبرا۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ استاذ کی نافرمانی نہ کرے، ولا اعصی لک امرا، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا کسی امر میں، کسی کام میں۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، پس وہ چلنے لگے یہاں تک کہ سوار ہو گئے کشتی میں۔ خرق، آپ نے اس کشتی کو پاڑ دیا۔ قالا، تنقیدی موسوی، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے اخرقت، تو نے اس کو پاڑ دیا، لتغرق قالا، تاکہ غرق کرے، ہلاک کر دے اس کے رہنے والوں کو، اس میں بیٹھنے والوں کو۔ لقد جئت شیئا امرا، تحقیق تو لے کر آیا ایک انوکھی بات۔ قال، فرمایا خضر علیہ السلام نے الم اقل، اے میں نے تجھے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، ہرگز تو طاقت نہیں رکھو گے میرے ساتھ صبرن صبر کام۔ قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ میرا مؤاخذہ نہ کرے اس پر، نسیت جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امر عسرا، اور نہ ڈالیے مجھ پر من امر، میرے معاملے میں سے، عسرن تنگی۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ ملے ایک لڑکے کے ساتھ، فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اقتلت نفسا زکیہ، تو نے قتل کیا ایک نفس کو، زکیتاً جو کہ پاک باز تھا، بغیر نفس، بغیر کسی قصاص کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق تو لے کر آیا شیئا ایک چیز، نکرا جو غیر معقول بات ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ وہ دونوں چلے
حتیٰ اذا لقی غلامہ، ایک لڑکے کے ساتھ ملے فقتل، اس لڑکے کو قتل کیا۔ تو جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ لڑکا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ علامہ سرخسی نے مبسوط ایک میں کہ اما الغلام الذی قتلہ خضر، جس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ بالغ تھا۔ اسی طرح حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ قول ذکر کیا ہے، اور علامہ الوسی رحمہ اللہ نے بھی۔ وجہ یہ ہے کہ قتل صبیان جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ بچے کافر کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ فقہا نے ذکر کیا ہے کہ لا یجوز قتل الصبیان، کہ بچوں کا قتل کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ قتال کرے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بالغ لڑکا تھا، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیہ، اے تو نے ایک پاک آدمی کو قتل کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تو کیوں اس کو قتل کرتا ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ بچے سے قصاص نہیں لی جاتی، بالغ سے لی جاتی۔ اگر کسی کا قتل بھی کرے تو معلوم ہوا کہ وہ بالغ لڑکا تھا، نابالغ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، اور اس پر دلیل یہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے ان کو رحمت دی تھی اپنے طرف سے، اور رحمت سے مراد نبوت ہے، رحمت سے مراد نبوت ہے، جیسا کہ سورۃ ہود آیت نمبر 28 دیکھیے، رحمت سے مراد نبوت ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 28، قال فرمایا انہوں نے یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم مجھے بتلا دو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عندی، مجھے دی ہے رب نے رحمت اپنے طرف سے۔ یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اس طرح یہاں پر اس آیت میں آتینا رحمۃ من عندنا، ہم نے ان کو رحمت دیا تھا، من عندنا اپنے طرف سے، تو رحمت سے مراد نبوت ہے، ہم نے ان کو نبوت عطا کیا تھا۔ اس طرح آیت نمبر 63 میں بھی رحمت سے مراد نبوت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر سے تو علم حاصل کرتا ہے، نہ کہ ولی سے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی کا علم الہامی ہوتا ہے، اور الہام کے ذریعے سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال وجہ یہ ہے کہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے یا حضرت خضر علیہ السلام افضل تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے حضرت خضر علیہ السلام سے۔ کیوں؟ لأن علم الخضر، اس لیے کہ خضر علیہ السلام کا علم علمی تکوینی تھا، جس کا تعلق تھا باہر کے ساتھ، سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا علم تشریعی تھا، اور تشریعی علم افضل ہوتا ہے تکوینی علم سے۔ تو کیونکہ جو تشریعی علم ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو تکوینی علم ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا جو تشریعی علم ہے یہ افضل ہوتا ہے تکوینی علم سے، اور موسیٰ علیہ السلام اسی تشریعی علم کے حامل تھے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام افضل تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل مفضول سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے یا زندہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے۔ اس پر دلیل یہ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 17 میں گزر گئی یہ آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، مُصَدِّقٌ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس کتاب کو جو تمہارے ساتھ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے۔ اب دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، فعلم انہ مات قبلہ، اس سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔
دوسری دلیل یہ ہے کہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 34 میں ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی بشر نے سدا رہنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه الآیۃ دال علی موت خضر علیہ السلام، یہ آیت دلیل ہے حضرت خضر علیہ السلام کے موت پر۔ اور ایک اور دلیل وہ یہ ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ آج کے دن جو لوگ موجود ہیں، ایک قرن کے بعد 100 سال کے بعد یہ لوگ اس زمین کے سطح پر موجود نہیں ہوں گے۔ بالفرض اگر خضر علیہ السلام زندہ بھی ہوتے تو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ 100 سال تو گزر چکے ہیں۔ قال الم اقل لک، فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے اے میں نے تجھے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، ہرگز تو طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبرن صبر کا۔ قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سألتک عن شیء، اگر میں نے تجھ سے سوال کیا عن شیء کسی چیز کے بارے میں بعد اس کے بعد فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیے، قد بلغت من لدن عذرا، تحقیق پہنچ چکے تجھے میری طرف سے عذراً بہت عذر ہے۔ فانطلقا، پس وہ چلنے لگے، حتی اذا اتیا القریہ، یہاں تک کہ آئے ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعم اہلا، کھانا طلب کیا اس کے باشندوں سے، فابوا ان یضیفوہما، پس انہوں نے انکار کیا کہ ان کو مہمان بنائے، فوجدا فیہا جدارا، پس ان نے پالے اس میں جدارن ایک دیوار کو، یرید ان ینقض، قریب تھا کہ وہ قضا وہ گر جاتا، فاقامہ، بس اس کو سیدھا کیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لو شئت، اگر آپ چاہتے لاتخذت علی اجرا، لے لیتے اس پر اجرن کوئی مزدوری۔ قال فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے میری اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت، سأنبئک بتاویل، ان قریب میں تجھے بتلاؤں گا اس بات کی تعبیر، لم تستطع علیہ صبرا، کہ جس کے صبر کے آپ طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اما السفینہ، بہرحال کشتی جو تھی، فکانت لمساکین، یہ غریبوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، فارادوا ان اعیبھا، میں نے ارادہ کیا ان اعیبھا، کہ اسے عیبدار بناؤ۔ اب یہاں پر خضر علیہ السلام نے اپنے طرف اس عیب کی نسبت کی، کیونکہ یہ فساد محض تھا، اس وجہ سے اپنے طرف عیب کی نسبت کیے۔ وکان وراء ملک، اس کے آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ، جو پکڑتا تھا کل سفینۃ، ہر کشتی کو، غصباً، زور کے ساتھ، جبر کے ساتھ، ہر کشتی کو پکڑتا تھا۔ کل سفینۃ، اس کشتی کو پکڑتا تھا جو ٹھیک کشتی ہوتی تھی، سلیمہ، جو بالکل برابر ہوتی تھی، جس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ تو کل سے مراد کل اضافی مراد ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، بہرحال جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے ماں باپ مومن تھے، فَخَشِينَا، پس ہم ڈر گئے، يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ڈال دے گا یہ بچہ اپنے والدین کو سرکشی کے طرف اور کفر پر۔ فَأَرَدْنَا، پس ہم نے ارادہ کیا، یہاں پر جمع کا صیغہ ذکر کیا کیونکہ اس میں ظاہراً فساد تھا، باطناً اصلاح تھا۔ ہم نے ارادہ کیا یبدلہم ربہما، کہ بدلے میں دیں گے ان کو ان کا رب خیرا من، اس سے بہتر لڑکا، زکاتاً، پاکیزگی کے اعتبار سے، وَأَقْرَبُ رُحْمًا، زیادہ قریب ہوگا شفقت کے اعتبار سے۔ اما الجدار، بہرحال جو دیوار تھا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، وہ دو لڑکوں کا تھا جو یتیم تھے، فی المدینۃ، شہر میں، وَكَانَ تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحا، ان کے باپ جو تھے وہ نیک تھے۔ یہ بطور تعارف کی ذکر کیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، بس ارادہ فرمایا آپ کے رب نے کہ پہنچے یہ دونوں اشدہما، اپنی عمر کے جوانی کی طرف۔ یہاں پر نسبت صرف رب کی طرف کی ہے، کیونکہ اس میں نعمت محض تھا۔ وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، وہ نکالے اپنے خزانے کو، رحمتا من ربک، یہ خاص رحمت تھی آپ کے رب کی طرف سے۔ وما فعلت عن امری، یہ کام میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیے۔ ذالک تعویل، یہ تعبیر تما اس کا لم تستطع علیہ صبرا، جس کی صبر کی آپ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیں علماء تفسیر نے لکھا ہے
حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 سوالات کیے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حالت پر نظر رکھتے تو کبھی یہ سوالات نہ کرتے. سب سے پہلا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ تو نے اس کشتی کو پاڑ دیا تاکہ اس کے رہنے والے غرق ہو جائے، ہلاک ہو جائے. دوسرا سوال یہ کیا ہے تو نے ایک لڑکے کو قتل کیا. تیسرا سوال یہ کیا کہ آپ نے یہ دیوار بنائے ان کے لیے، حال یہ کہ انہوں نے تمہیں کھانے دینے سے انکار کیا. سورۃ القصص دیکھیے آیت نمبر 7. سورۃ القصص آیت نمبر 7. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی بچپن پر نظر ڈالتے کبھی اعتراض نہ کرتے کہ تو نے کشتی کو پاڑ دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماں نے انہیں دریا میں پھینک دیا ایک صندوق میں ڈال کر. دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ تو نے ایک بچے کو قتل کیا. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن پر نظر رکھتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے. آیت نمبر 15 دیکھیے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا. داخل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، اس کے رہنے والوں کے غفلت کے وقت، دوپہر کے وقت. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. پس پایا اس شہر میں 2 آدمی کو جو لڑ رہے تھے. آدم من شیعتی و آدم من عدوی، ایک ان کے قبیلے میں سے تھا، دوسرے اس کے دشمنوں میں تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شیعتی عَلَى الَّذِي مِن عدوی، ایک نے مدد مانگی تو فَوَقَذَهُ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تماچا دیا. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس پر موت کا فیصلہ ہو گیا، ایک مکہ مارنے سے وہ مر گیا. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے اس واقعے پر نظر رکھتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے اس قوم کے لیے آپ نے دیوار بنائی جو تمہیں کھانا نہیں دیتا. آیت نمبر 24 دیکھیے. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، بس آپ نے سیراب کیا ان کے لیے. ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر آپ ایک سائے کی طرف پھر گئے. فَقَالَ، فرمایا، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اے ہمارے رب یقیناً میں اس انعام کی طرف جو آپ میرے طرف اتارنا چاہتے، من خیرن کوئی بلائی، فقیر میں اس کی طرف محتاج ہو. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے اس واقعے پر غور کرتے کہ یہاں پر کھانے کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نہیں کرتا تو یہاں پر کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض نہ کرتے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہاں سے چوتھا واقعہ ذوالقرنین کے ذکر ہے. یہاں پر اور شبہ کے ازالہ بھی ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو طاقت دی تو معلوم ہوا وہ متصرف تھے. جواب، وہ متصرف نہیں تھے بلکہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر ایسے لوگ تھے کہ یہ ان کے بات کو نہیں سمجھتے تھے، تو معلوم ہوا وہ عاجز تھے، متصرف نہیں تھے. یہ روم اور فارس کا بادشاہ تھا ذوالقرنین. اس کو اس وجہ سے ذوالقرنین کہا جاتا ہے ملک الطرفین، یعنی مشرق اور مغرب کا بادشاہ، روم اور فارس کا بادشاہ. اب ذوالقرنین نبی تھے یا ولی تھے تو اس کے بارے میں عمالیہ والے لکھتے ہیں وذوالقرنین لم یعرف نبیہ کذا لقمان فاضل عن جبال. ذوالقرنین پیغمبر تھے یا نہیں، لقمان حکیم پیغمبر تھے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی قطعی علم نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں جھگڑے چھوڑ دیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ابھی پڑھتا ہو تم پر منہ اس میں سے ذکر کچھ احوال. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقین ہم نے ان کو جگہ دی تھی زمین میں. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے دی تھی اس کو من کل شیء، ہر ایک چیز کی ضروری سامان.
فاتبع سببا پیچھے چلے وہ اپنے سامان کے ساتھ حتی اذا بلغ مغرب الشمس یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ وجدہ تغرب پایا اپنے سورج کو جو غروب ہو رہا تھا فی عین حمیات ایک سیاہ چشمے میں دیکھیے یہاں پر فرمایا چشمہ میں تو سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ ان کو نظر اس طرح آتا تھا جیسے کہ آپ کی کراچی میں منوڑا جائے اور مغرب کا وقت ہو، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ سورج دریا میں ڈوب رہا ہے، چونکہ ہماری آنکھوں کا انتہا وہی دریا ہوتا ہے، ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آتا، اس وجہ سے ہماری خیال یہ ہوتی ہے کہ یہ سورج دریا میں ڈوب رہا ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی فرمایا وجد عند قوم پا لیا اپنے وہاں پر اس کے پاس ایک قوم کو قلنا ہم نے کہا، اگر ذوالقرنین ولی ہے تو مراد الہام ہوگا، اگر ذوالقرنین پیغمبر ہو تو مراد وہی ہوگی۔ قلنا ہم نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین اما تعذبا یا تو آپ سزا دیں ان لوگوں کو، و اما تتخذ منہم حسنا یا آپ بنائے ان میں حسنا اچھی بات دعوتی توحید۔ قال فرمایا حضرت ذوالقرنین اما من ظلم وارل یہ شخص نے ظلم کیا فسوف نعذبہ بس ہم ضرور انہیں عذاب دیں گے قتل کے ساتھ، ثم یرد الی ربہ پھر اسے لٹا دیا جائے گا اپنے رب کے طرف، فیعذب عذابا نکرا پس سزا دیں گے اللہ تعالیٰ انہیں سزا اوپرا نشنا۔ واما من آمن وعمل صالحا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے انہوں نے نیک فلہ جزاء الحسنی ان کے لیے بدلہ ہوگا بہتر جو کہ جنت ہے۔ وسنقول له من امرنا یسرا ہم حکم دیں گے ان کو من امرنا اپنی برتاؤں میں سے یسرا نرمی کا، ہم کہیں گے ان کے ساتھ نرمی کی بات۔ ثم اتبع سببا سفری دوپ ثم اتبع پیچھے چلے اپنے سامان کے حتی اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ جہاں پر آبادی کی انتہا تھی، آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ وجدا تطلع علی قوم آپ نے پا لیا اس سورج کو جو کہ طلوع ہو رہا تھا ایسے قوم پر لم نجعل له من دونه سترا کہ نہیں بنایا تھا ہم نے من دونی ہاں سورج کے آگے سترن کوئی پردہ، ننگے بغیر لباس کے غاروں میں رہتے تھے۔ کذالک اسی طرح وقت احطنا ہم نے احاطہ کیا تھا بموس پر لدیہ جو اس پر تھا اس کے پاس تھا خبراً خبرداری کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے۔ ثم اتبع سببا اب شمال کے سمت سفر شروع ہوا، ثم اتبع پھر پیچھے چلے اپنے سامان کے حتی اذا بلغ بین السدین یہاں تک کہ وہ پہنچے بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان۔ وجد من دونہما قوما آپ نے پا لیا اس کے آگے قوم کو لا یکادون قریب نہیں تھے وہ یفقہون قولا کہ ان کے بات کو سمجھتے۔ قالوا انہوں نے کہا بذریعہ ترجمان یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج یقیناً یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فساد کرنے والے زمین میں، فہل نجعل لک خرجا آیا ہم دیں گے آپ کو ٹکسا علی الشرط ان تجعل بیننا و بینہم سدا کہ آپ بنائیں ہمارے درمیان ان کے درمیان سدن ایک دیوار ایک بن۔ قال فرمایا حضرت ذوالقرنین نے ما مکنی فیہ ربی خیر جو طاقت دی مجھے میرے رب نے بہتر ہے، فاعینونی بقوہ بس تم میری مدد کرو بقوت محنت کے ساتھ، قوت کے ساتھ محنت کے ساتھ۔ اجعل بینکم و بینہم ردما میں بنا ڈالوں گا تمہارے درمیان ان کے درمیان ردمن موٹی دیوار۔ آتونی زبر الحدید لے آؤ میرے پاس لوہے کے تختے حتی اذا سوا بین الصدفین یہاں تک کہ اپنے برابری ڈالی بین الصدین صدفین دو پہاڑوں کے درمیان۔ قال فرمایا انفخو پگھلا دو اس کو، انفخو پگھلا ڈالو اس کو، پونکو اس میں یعنی اسے پگھلا ڈالو حتی اذا جلو نارا یہاں تک کہ بنائے اس کو نارن آگ کے طرح۔ قال فرمایا حضرت ذوالقرنین نے آتونی لے آؤ میرے پاس افرغ علیہ قطرام تاکہ ڈالو اس پر تانبا، قلائی لاؤ تانبا اس پر ڈالو۔ فمستطاعوا پسی لوگ طاقت نہیں رکھیں گے یہ زورو کہ اس پر چڑھیں، فمستطاعوا نقبہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کے لیے موٹی سوراخ کام۔ قال فرمایا حضرت ذوالقرنین نے ھذا رحمت من ربی یہ رحمت ہے میری رب کا، فاذا جاء وعد ربی جب آئے گا میرے رب کا وعدہ جعلہ دکا بنائے گا اس کو ٹکڑے ٹکڑے، وکان وعد ربی حقا ہے میرے رب کا وعدہ حقا حق و سچ۔
وَتَرَكْنَا بَعْضَ ہم چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس دن یموج فی بعض جو ایک دوسرے پر گھسیں گے ایک دوسرے پر بہا کر آئیں گے یہ کنایہ ہے کثرت سے یموج گھسیں گے ایک دوسرے پر ونفخ فی الصور اور پونگ کو ہو جائے گا فی الصور سور میں فجمعناہم جمع پس ہم ان سب کو جمع کریں گے وعرضنا جہنم اور پیش کریں گے ہم جہنم کے یومئذ اس دن للکافرین کافروں پر عرضاً پیش کرنا الذین وہ کافر کانت اعینہم فی غطاء جن کے آنکھیں پردے میں تھے عن ذکر میری کتاب سے وکانوا لا یستطیعون السمع وہ طاقت نہیں رکھتے سننے کا افحسب الذین یہ متفرع تمام صورت پر افحسب الذین گمان کرتے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اور یتخذوا کہ بنائے انہوں نے عبادی میرے بندوں کو من دونی میرے علاوہ اولیاء کارساز انا تنا جہنم للکافرین نزلا یقیناً ہم نے تیار کی جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے نزلا مہمانی کے طور پر قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر هل انبئکم میں خبر دوں گا تمہیں بالاخسرین اعمالا بالکل نقصان اٹھانے والے اعمال پر الذین وہ لوگ ضل سعیہم جن کے کوشش برباد ہو گیا فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں ہم یحسبون وہ یہ گمان کرتے ہیں انہم یحسنون صنعا کہ وہ بہت اچھی کاریگری کرتے ہیں اولئک الذین یہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ جو کہ آیات توحید ہے ولقاء اس کے ملاقات کا فحبطت اعمالهم نتیجہ پس برباد ہو گئے ان کے اعمال فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا قائم نہیں رکھیں گے ان کے لیے ہم قیامت کے دن وزنا اعمال کا تول ذالک جزاء ان کی سزا ہے جہنم بما کفروا بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا واتخذوا آیاتی بنائے میری آیات کو ورسلی میرے پیغمبروں کو ہزوا مذاق بنا کر ان الذین آمنوا یقین وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور جو عمل کرتے رہے کانت لهم جنات الفردوس نزلا ہوگا ان کے لیے جنات الفردوس نزلا ہمیشہ کے باغات نزلا مہمانی کے طور پر مہمان نوازی کے طور پر خالدین فی ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں لا یبغون عنہا حولا تلاش نہیں کریں گے وہ اس سے حولا تبدیلی کو قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر لو کان البحر مدادا اگر ہو جائے دریا سیاہی کلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لکھنے کے واسطے جو میرے رب کے معلومات و کلمات ہے اس کو لکھنا شروع کرے لنفد البحر دریا ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی میرے رب کے صفات کے ختم ہونے سے پہلے ولو جئنا بمثل مدد اگرچہ ہم لے کر آئے اس جیسے مدن اور سیاہی قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر انما انا بشر مثلکم میں تو تمہارا جیسے انسان ہو صرف فرق یہ یوحا الیہ وہی کی جاتی میری طرف انما الہکم الہ واحد یقیناً معبود تمہارا معبود یکتا ذات ہے فمن کان یرجو لقاء ربی پس جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے اپنے رب کے ملاقات کا فلیعمل عملا صالحا چاہے کہ وہ عمل کرے عمل نیک ولا یشرک بعبادت ربی احدا شریک نہ ٹھہرائے اپنے رب کے عبادت میں احدا کسی ایک کو سورت کے اندر بنیادی مضمون یہ ذکر تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا حضرت خضر علیہ السلام کا اصحاب کہف کا واقعہ ذکر ہوا ذوالقرنین کا واقعہ ذکر ہوا اس طرح تزہید من الدنیا بالوجوہ الثلاثہ تین وجوہ کے ساتھ دنیا کے ساتھ جینے لگاؤ کیونکہ الدنیا تؤخذ منک کما اخذ من اصحاب الجنہ الدنیا وقتها قلیل دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے الدنیا وبال علیک دنیا تجھ پر وبال ہوگی اور سورت کو ختم فرمایا۔